بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب، ہاں رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ جو ہمارا خالق ہے، صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام کائنات کا، وہ جو سب کا مالک ہے، جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ان سب کا مالک بھی ہے، اور پھر صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا مدبر بھی ہے، ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو نقص سے کمال کی طرف لے جاتا ہے، جو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے اور مسلسل خیال رکھتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی خرابی واقع ہو جائے وہاں وہ اصلاح بھی کرتا ہے۔ وہ رب صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام کی ہدایت اور اصلاح کا کام بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی رات دن پر چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی نے پیدا کیے، اس حال میں کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، وہی ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو ہر آن اپنی تخلیق کے اندر، اپنی مخلوقات کے اندر وسعت پیدا کر رہا ہے، وہی جو زندگی دیتا ہے، وہی جو موت دیتا ہے، وہی جو ان سب کو انسانوں کے فائدے کا بناتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اس ذات پر، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں پوری کائنات اس کو اپنا رب مانتی ہے۔ تو اللہ جو رب العالمین ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو اپنا آقا سمجھنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے، مثلا آپ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی راہ گزرتا شخص آپ کے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں، اگر وہ چلتے ہوئے پانی کی ایک بوتل آپ کو تھما کر چلا جاتا ہے تو آپ کے دل کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ آپ اس کی طرف کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ آپ کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہوں گے؟ خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں، اس کی پہچان صرف یہ ہے کہ اس نے پیاس کے وقت آپ کو پانی پلایا۔ تو اگر ایک انسان کا جو اجنبی ہے، جس نے صرف ایک احسان کیا ہم پر، اس کا ہم اتنا حق مانتے ہیں، تو پھر وہ جو دن رات ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہوگا؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی صفات کو جانیں، ان کو مانیں، ان کو اکنالج کریں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے آگے جھک جائیں، ہر آن ہر لمحہ اپنے دل میں اس کو یاد کریں، اور صرف دل ہی میں نہیں، زبان پر بھی اس کے شکر کے الفاظ اور اس کی عبادت کے اظہار کے طور پر جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کہنے والے بنیں، اور پھر اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر لیں۔ جیسے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارے اسی کے حکم سے مسلسل اپنی گردش میں رواں دواں ہیں، کھیتیاں وہ اگاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خود سے خود نہیں بن گیا، یہ اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کر کے وہ ان کو بھول نہیں گیا بلکہ وہ ان کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا سب سے پہلا تعارف رب ہی کے حوالے سے کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں یہ نام بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تقریباً 900 بار یہ لفظ آتا ہے، اور مختلف معنوں میں آتا ہے، مختلف مقامات پر آتا ہے، کیونکہ یہ صفت وہ صفت ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس کے اندر بہت سی صفات اکٹھی ہو گئی ہیں بیک وقت۔ اس لیے جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو سب سے زیادہ کثرت سے جس نام سے پکارتا ہے وہ رب ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی دعائیں ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کو اور احسانات کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے منہ سے یا رب نکلتا ہے، یا ربی نکلتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے
کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا اصل مالک ہے، اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے، جو صرف ہمارے ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے کہے بغیر ہماری ضروریات کو پہچانتا ہے، وہی ہے ہمارا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کو ربی یا ربنا کہہ کر پکارتے تھے، اور بہت سی دعاؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا ہے۔ رب چونکہ پرورش کرتا ہے، مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں یعنی عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت، نہ صرف یہ کہ مادی ضروریات، بلکہ ہماری روحانی ضروریات، ہماری جذباتی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے۔ اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب سب غافل ہوتے ہیں، وہ رب جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں، آہیں، مناجات اور پکار کو سنتا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب کو 2 قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے بستر اور لحاف، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، لحاف، اپنے گھر والوں اور محلے والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں، یعنی یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، جب لوگ شکست کھا کر سب بھاگ نکلے تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کی سزا کیا ہے، اور واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے، چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے، میری سزا کے خوف سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کے شوق اور سزا کے خوف سے واپس آیا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے۔ ایسا شخص بھی اپنے رب کا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے، یعنی جس وقت ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، قدم باہر رکھتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، تو وہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ یہی ہے رب کا رب ہونا، کہ وہ مسلسل اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اپنے بندے کو۔ پھر یہ کہ رب صرف بندوں کے اعمال کی نگرانی ہی نہیں کرتا، صرف وہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کے اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے۔ بندوں کی پرورش تو کرتا ہی ہے، بندوں کو تو بڑھاتا ہے، بندوں کے رزق کا انتظام تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی پاک کمائی سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سوچئے، جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم شاید کسی انسان کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا پچھیرے کو پالتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں کے اعمال کی بھی نہ صرف یہ کہ خبر رکھتا ہے، بلکہ ان کی بھی افزائش کرتا ہے، ان کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، یہ سوچ کر، یہ جان کر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، اپنے رب کو پکارا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا،
اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یعنی رب صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا، بندوں کی نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے ارادے اور ان کے شوق کی بھی قدردانی کرتا ہے اور اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے اور اس میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ تو رب نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، یعنی اس کی پرورش کا خود بندوبست کیا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، حالانکہ کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بظاہر بیرونی اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے، اللہ اس رزق کا بندوبست کرتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا اخلاص تھا، ان کی نیت تھی، ان کی اللہ رب العالمین کے لیے محبت تھی، قربانی تھی، ان کا ایک عمل صالح تھا، ایک شوق اور جذبہ تھا اپنی اولاد کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو قبول کیا اور خود اس کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ یہ ہے اللہ ہمارا رب، جب انسان اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس کو اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی نیک بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق وہی، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہی مدبر ہے۔ تو اسی لیے رب کے 3 معروف معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اور وہ جو مدبر ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے، بلکہ وہ ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان سب کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے اٹھتے ہیں، بارش اس کے حکم سے برستی ہے، زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہے، اور جب اس کا اذن نہیں ہوتا پھل نہیں آتا، یا اس طرح نہیں آتا جس طرح انسان چاہتا ہے، تو سب کچھ اسی کے اذن